احمدک یا اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ 4 فرض ہمارے پورے ہو چکے اور 14 سنتوں میں سے 12 سنتیں بھی جو ہے مکمل ہو چکی ہیں۔ آج 2 سنت بیان کیے جائیں گے اور 38 مستحبات میں سے 28 مستحبات بھی ہو چکے ہیں۔ آج باقی 10 انشاءاللہ تعالی پیش کیے جائیں گے۔ یہ ٹوٹل آج 12 پوائنٹس ہیں، 2 سنتیں اور 10 مستحبات۔ اب 45واں پوائنٹ جو ہے وہ ہے فرائض میں ترتیب قائم رکھنا۔ یہ سنت ہے، فرائض میں ترتیب قائم رکھنا جو فرض ہے۔ فرض کیا ہے؟ پہلے چہرہ دھونا، پھر ہاتھ دھونا، پھر سر کا مسح کرنا، پھر دونوں پاؤں دھونا۔ یہ ترتیب ہے نا۔ آج آیت وہ تلاوت کی گئی ہے، فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ، اپنے چہروں کو دھو، وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، کوہنیوں سمیت ہاتھوں کو دھو، وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اپنے سر کا مسح کرو، وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور ٹخنوں تک کے پاؤں دھو۔ تو قرآن میں یہی ترتیب بیان کی گئی ہے، لیکن یہ ترتیب فرض نہیں ہے، یہ ترتیب سنت ہے۔ ٹھیک ہے، تو فرائض میں ترتیب قائم رکھنا کیا ہے؟ سنت ہے۔ اگر کسی نے پہلے چہرہ دھونے کے بجائے ہاتھ دھو لیا کوہنیوں سمیت، بعد میں چہرہ دھویا، وضو ہو جائے گا لیکن سنت کے خلاف ہے۔ ٹھیک ہے۔ 46واں پوائنٹ، ایک عضو سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا عضو دھو لینا۔ یعنی چہرہ دھولا پہلے، ترتیب تو سنت ہے، چہرہ دھویا، اب اتنا دیر لگا دیا کہ چہرہ سوکھ گیا، اب ہاتھ دھو رہا ہے تو اس کا وضو تو ہو جائے گا لیکن یہ سنت کے خلاف ہے۔ ہاتھ دھوئے اس سے پہلے کہ چہرہ سوکھ جائے، یعنی چہرہ سوکھنے سے پہلے ہاتھ دھو لے، پھر ہاتھ سوکھنے سے پہلے سر کا مسح کر لے، پھر پاؤں دھو لے۔ تو ایک عضو، ایک پارٹ سوکھنے نہ پائے کہ دوسرا پارٹ یعنی دوسرا حصہ دھو لینا، یہ کیا ہے؟ سنت ہے وضو کے اندر۔ 47واں پوائنٹ جو ہے اطمینان سے وضو کرنا، آرام سے وضو کرنا۔ ٹھیک ہے، بالکل جلد بازی نہ کرنا۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ اب سنت 14 کمپلیٹ ہو گئے، اب یہ مستحب۔ 48واں پوائنٹ، ہر عضو، ہر پارٹ دھونے کے بعد ہاتھ پھیر کر بوندیں ٹپکا دینا۔ ہاتھ دھولا تو ہاتھ پھیر کر کے بوند ٹپکا دیجئے، بوندیں جو گرتی ہیں نا بعد میں اس کو ٹپکا دیجئے۔ خاص طور سے جب مسجد میں آنا ہو تو، اور اس لیے کہ مسجد کے فرش پر بوندیں ٹپکانا یہ مکروہ تحریمی ہے۔ بہت سارے حضرات جو ہے ایسے ہی آتے ہیں اور بوندیں ٹپک رہی ہوتی، معلوم ہے، مسجد کے اندر فرش پہ۔ تو جب مسجد میں آنا ہو خاص طور سے تو اور بھی تو لازم ہے آپ کے اوپر، اس لیے کہ مکروہ تحریمی ہے، مطلب کہ گنہگار ہوں گے آپ اگر مسجد میں اپنے وضو کا بوند آپ نے ٹپکایا تو۔ اس لیے جب مسجد میں آنا ہو تب تو اور خاص طور سے اس مستحب پہ عمل کرنا ہے تاکہ مکروہ تحریمی نہ ہو، ورنہ یہ مستحب ہے۔ ٹھیک ہے، 48 پوائنٹ ہو گئے۔ 49واں 49 پوائنٹ، ہر عضو دھوتے۔ اب یہاں میں نے کل بتایا تھا کہ اب آج جو چیزیں ہیں وہ ہر ایک پارٹ کے ساتھ میں ہیں، کسی ایک خاص پارٹ سے متعلق نہیں۔ ہر عضو، آپ ہاتھ دھو رہے ہیں، آپ چہرہ دھو رہے ہیں، سر کا مسح کر رہے ہیں، پاؤں دھو رہے ہیں، ہر عضو دھوتے یا مسح کرتے وقت نیت وضو حاضر رکھنا، یعنی جو وضو کی نیت ہے اس کو حاضر رکھو۔ بسم اللہ کہنا، درود شریف اور کلمہ شہادت پڑھنا مستحب ہے۔ جب چہرہ دھو رہے ہیں تبھی بھی نیت رکھو، بسم اللہ کہو، درود شریف پڑھو اور کلمہ شہادت پڑھو۔ مسح کر رہے ہو، نیت حاضر رکھو، بسم اللہ کہو اور درود شریف پڑھو، کلمہ شہادت پڑھو۔ یہ کیا ہے؟ مستحب ہے۔ نیت کے بغیر کسی بھی عمل کا ثواب نہیں ملتا ہے۔ آپ نے نیت کے بغیر وضو کیا تو آپ کا وضو تو ہو جائے گا لیکن اس وضو پر ثواب نہیں ملے گا آپ کو۔ بات سمجھ میں آئی؟ اور نیت کیا ہے؟ میں نے بتا دیا تھا، اللہ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے پاکی حاصل کرنے کے لیے وضو بنا رہا ہوں، یعنی اللہ کے حکم پر عمل اور پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کر رہا ہوں؟ وضو بنا رہا ہوں۔ یہ نیت ہونی چاہیے۔ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ فرماتے ہیں وضو میں نیت نہ کرنے کی عادت اگر کوئی اپنائے گا تو وہ گنہگار ہوگا، اس لیے کہ یہ سنت موقدہ ہے، تو اس لیے وضو میں اپنی نیت درست رکھیں۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جس نے بسم اللہ کہہ کر وضو کیا
اس کا سر سے پاؤں تک سارا جسم پاک ہو جائے گا، اور جس نے بغیر بسم اللہ کے وضو کیا اس کا اتنا ہی بدن پاک ہوگا جتنے کو دھوئے گا وہ۔ اس لیے نیت بھی رکھو، اور ہر عضو دھوتے وقت بسم اللہ والحمدللہ اتنا ضرور کہہ لیں۔ اس لیے کہ میرے آقا نے فرمایا جب تم وضو کرو تو بسم اللہ والحمدللہ کہہ لیا کرو، جب تک تمہارا وضو باقی رہے گا فرشتے تمہاری نیکیاں لکھتے رہیں گے وہ، تو پورا جسم بھی پاک ہو جائے گا بسم اللہ کہنے کی وجہ سے، اور والحمدللہ ملا لیں گے تو جب تک وضو باقی رہے گا فرشتے نیکیاں بھی لکھتے رہیں گے۔ اب 50واں پوائنٹ، پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیرنا، یعنی جب پانی ہم اعضاء پر بہائیں گے نا کہیں پر بھی تو ہاتھ پھیریں، اور تیل کی طرح پانی چپڑ لیں، خاص طور سے جاڑے میں۔ جاڑے میں کیا ہوتا ہے، چمڑیاں سمٹ جاتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب چمڑیاں سمٹ جاتی ہیں تو ہم دھلتے ہیں نا تو کچھ حصے سوکھے رہ جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے پانی لے کر کے چمڑ لیں گے، جیسے تیل لگاتے ہیں نا، تو پانی اگر آپ چپڑ لیں گے تو وہ حصے کھل جائیں گے۔ جب وہ حصے کھل جائیں گے، اب جب آپ ان حصوں کو دھلیں گے تو کوئی حصہ باقی نہیں رہ جائے گا، بلکہ وضو میں سارا حصہ دھل جائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ تو اس لیے پانی بہاتے وقت اعضاء پر ہاتھ پھیریے، اور ایسے نہیں کہ نل کے نیچے ڈال دیا، انگلی آگے پیچھے کیا، نکال کے ختم کر دیا۔ بہت سارے ایسے کرتے، نل کے نیچے ڈالا، نکالا، باہر اندر کیا، ختم۔ ہاتھ پھیریے تاکہ کوئی اعضاء جو ہے کوئی حصہ باقی نہ رہ جائے۔ ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی؟ 51واں پوائنٹ، اعضائے وضو نہ پوچھنا۔ جب آپ وضو کر لیں تو جو حصے آپ نے دھلا ہے اس کو پوچھیے مت۔ اگر ضرورت ہے پوچھنے کی، جیسے مسجد میں آنا ہے پوچھنا ہے، تو بالکل خشک مت کریں، بالکل سکھائیں نہیں، بلکہ کپڑا لے کر کے، جیسے مثال کے طور پر آپ، ایک ہوتا ہے پوچھنا بالکل اس طرح سے رگڑ دیا پورا پوچھ گیا، ایک ہوتا ہے کپڑا لیا اس طرح سے کر لیا، تو یہ پانی جو ہے ٹپکے گا نہیں، اور اس میں پانی پورا جو ہے سوکھے گا بھی نہیں۔ فرمایا گیا ہے کہ اگر کچھ تری باقی رہے گی نا، کچھ حصہ بھیگا باقی رہے گا، قیامت کے دن نیکیوں کے پلے میں اس کو رکھا جائے گا۔ اس لیے پورا پوچھا مت کیجئے، اگر ضرورت ہے پوچھنے کی تو پورا سکھائیے مت، بلکہ صرف ایسے کپڑا لگا کر کے اس کو جو ہے پانی بس ٹپکے نا اتنا کر لیجئے، تری باقی رہنے دیجئے۔ ٹھیک ہے، 52واں پوائنٹ، وضو سے فارغ ہوتے ہی اللہم اجعلنی، سب لوگ پڑھیے، اللہم اجعلنی من التوابین وجعلنی من المتطہرین۔ پڑھیے، اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں بنا اور پاکی حاصل کرنے والوں میں بنا۔ ٹھیک ہے، یہ دعا پڑھیے۔ 53واں پوائنٹ، اب اس کے بعد آسمان کی طرف منہ کر کے پڑھیے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، یہ پڑھنا ہے، اور کلمہ شہادت پڑھنا ہے، دوسرا کلمہ، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، پوری سورہ کیسے، آسمان کی طرف منہ کر کے، باہر نکل کے آسمان دیکھ کے نہیں، آسمان کی طرف منہ کر کے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، دوسرا کلمہ، اور انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، یہ پوری سورہ۔ میرے آقا علیہ السلام حدیث پاک میں آتا ہے، جو وضو کے بعد ایک مرتبہ سورۃ القدر پڑھے تو وہ صدیقین میں سے ہے، جو 2 مرتبہ پڑھے شہداء میں ہے، اور جو 3 مرتبہ پڑھے گا کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو نبیوں کے ساتھ میں رکھے گا۔ تو اس لیے وضو کرنے کے بعد نہیں 3 مرتبہ تو کم سے کم 1 مرتبہ تو پڑھیں، ہم سچ بولنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ اور میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وضو کرنے کے بعد یہ کلمہ پڑھے جو ابھی میں نے پڑھایا ہے، سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم اس کو پڑھو گے نا تو اس پر مہر لگا کر کے عرش کے نیچے رکھ دیا جائے گا، اور قیامت کے دن پڑھنے والے کو دے دیا جائے گا، اور وہ لے کر کے کیا کرے گا، نیکیوں کے پلے میں رکھے گا، اس کو ضرورت نیکیوں کی رہے گی۔ اس لیے یہ سبحانک اللہم وبحمدک یہ پڑھ لیا کرے۔ میرے آقا نے فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا، پھر آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور کلمہ شہادت پڑھا، اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں وہ۔ اس لیے کلمہ شہادت ضرور پڑھ لیا کریں، اور بزرگان دین نے لکھا ہے جو وضو کرنے کے بعد آسمان کی طرف دیکھ کر کے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سورہ پڑھے گا، انشاءاللہ اس کی نظر کبھی کمزور نہیں ہوگی۔ ایک کون سا پوائنٹ تھا؟ 53واں۔ 54واں پوائنٹ، وضو کرنے کے بعد ہاتھ جھٹکنا نہیں۔ بہت سارے تو ایسے جھٹکتے ہیں کہ دوسرا آدمی بھیگ جاتا ہے۔ وضو کرنے کے بعد ہاتھ جھٹکنا نہیں چاہیے، اس کو شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے، اس کو شیطان کا پنکھا کہا گیا ہے۔ تو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں شیطان کا پنکھا رہے، تو اس لیے وضو کرنے کے بعد ہاتھ جھٹکیے مت، ٹھیک ہے۔
اس کے بعد میں 55واں پوائنٹ، بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے تھوڑا سا پی لیجئے. یہ عام طور سے جب لوٹے وغیرہ سے وضو کرتے اس کا بچا ہوا، یہ نل والا مت، یہ تو ویسے ہی پانی کی قلت ہے. تو جب پانی کہیں بچ جائے تو وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے، اس لیے کہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے، بیماریوں سے شفا ہے. اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ نبی پاک سے ثابت ہے کہ حضور نے فرمایا وضو کے بچے ہوئے پانی کو کھڑے ہو کر کے پیو، اور ایک حدیث میں آیا کہ اس کا پینا 70 بیماریوں سے شفا ہے. تو جب گھر میں وغیرہ وضو بناؤ نا تو لوٹے میں پانی لے کے بناؤ، پاک صاف لوٹا لو تاکہ کم سے کم اس کو بعد میں پی سکو، ہے نا. تو اس میں فرمایا کہ 70 بیماریوں سے شفا ہے، اور لکھا ہوا ہے کہ یہ پانی وضو کا بچا ہوا زمزم سے مشابہ رکھتا ہے، یہ اس لیے اس کو کھڑے ہو کر کے پینا چاہیے. اور فرمایا گیا ہے قبلہ رخ منہ کر کے، یعنی قبلہ کی طرف منہ کر کے پڑھے. ایک بزرگ ہیں علامہ عبد الغنی نابلوسی، یہ فرماتے ہیں جب میں نے اس حدیث کو پڑھا نا کہ حضور نے فرمایا 70 بیماریوں سے شفا ہے، فرماتے ہیں میں نے تجربہ کیا، جب بیمار ہوتا ہوں وضو کا بچا ہوا پانی پیتا ہوں، اللہ شفا عطا فرما دیتا ہے. یقین ہونا چاہیے فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر. تو آپ لوگوں کو وضو بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا چاہیے. اب یہ جو ہے 55واں پوائنٹ ہم نے آپ کے سامنے بیان کیا، اور اس کے اندر جو ہے ایک پوائنٹ ہمارا جو ہے بچ جاتا ہے. مکروہ وقت اگر نہ ہو تو 2 رکعت نفل تحیۃ الوضو ادا کر لیں. اگر مکروہ وقت نہ ہو تو ہمیں یہ نماز جو ہے ادا کرنی چاہیے تحیۃ الوضو. اور جب وضو بنائیں تو تصور کریں جب چہرہ دھوئیں تو میرے آقا نے فرمایا سوچو کہ میرے چہرے کے گناہ جھڑ رہے ہیں، ہاتھ دھو تو سوچو کہ میرے ہاتھ کے گناہ جھڑ رہے ہیں، سر کا مسح کرو تو سر کے گناہ جھڑ رہے ہیں، پاؤں دھو تو گویا پاؤں کے، کان کا مسح کرو تو کانوں سے جو گناہ سنے ہیں وہ جھڑ رہے ہیں. اس کے بعد آنکھوں کے گناہ. یہ تصور کرو اگر اس طرح سے وضو بنائیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہمارا صحیح معنوں میں وضو ہوگا. تو آج ہمارا طریقہ کمپلیٹ ہو گیا. اب انشاءاللہ تعالی کل سے غسل کا طریقہ بتایا جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ہمیشہ باوضو رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں، ٹھیک ہے. اللہ تبارک و تعالی سنت کے مطابق ہمیں وضو بنانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.